بسم اللہ. بہت بہت شکریہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بے شک. اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی عنایتوں سے کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو یہ توفیق عطا فرمائی، ہماری زندگی میں یہ مہلت دی کہ آج ہم ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کے اختتام کی جانب جا رہے ہیں، اور اس نے ہم پہ کرم فرمایا کہ عشرہ رحمت ہم نے گزارا، عشرہ مغفرت آج تمام ہو جائے گا، اور اس کے فضل و کرم سے ہم عشرہ خلاصی جہنم میں داخل ہو جائیں گے. ماہ رمضان کا آخری عشرہ بڑا قیمتی عشرہ ہے، اور اسی کی طاق راتوں میں شب قدر پنہاں ہے. اللہ رب العزت نے محبوب کریم کی زبانی اس کی فضیلت تو بیان فرمائی، لیکن اس کو اس لیے پنہا کر دیا کہ مسلمان اللہ کے بندے مستقل طور پر عبادت کرتے رہیں اور طاق رات کو تلاش کرتے رہیں. کون سی رات ہے واہ واہ کہ اس قدر والی رات کو تلاش کریں گے تو ہر لمحہ جو بھی عبادت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے گا. سبحان اللہ. اور پھر جس کو یہ شب قدر نصیب ہو جائے گی تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے. انسان کی اوسط زندگی 62 63 64 سال ہے، اس میں سے بھی آپ 13 14 سال سے شعور پہنچنے سے پہلے کے نکال دیجئے تو بہت زیادہ عابد و زاہد ہوگا ایک انسان، تو اس کے پاس بھی عبادت بچتی ہے وہ 50 51 سال کی بچتی ہے. لیکن وہ شب قدر پا لیتا ہے تو اس کی زندگی کی ساری عبادت ایک طرف اور شب قدر کی ایک طرف. اچھا، پھر یاد رکھیں کہ رمضان جو ہے وہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، جہاں اپنے گناہوں پر اللہ رب العزت سے مغفرت چاہنی ہے، جہاں توبہ کرنی ہے، وہاں اللہ رب العزت کے بندوں کی خیر خواہی بھی چاہنی ہے. یہ شیطان اپنے مکر و فریب پہ جال پھیلاتا ہے. جو ہی آخری عشرہ آتا ہے ہمیں عبادت سے تعلق کرنے کے لیے کبھی یہ لے جاتا ہے ہمیں بازاروں کی طرف، کبھی خریداری کی طرف، کبھی دیگر معاملات کی طرف. بے شک اپنی ضروریات کو ہم ضرور پورا کرنے جائیں، لیکن میلوں اور ٹھیلوں کے بجائے ہم مسجدوں کا رخ کریں، اور صرف مسجدوں کو نہیں بلکہ اپنے گھروں کو آباد کریں. بڑی پیاری حدیث شریف کا ایک مفہوم میری نگاہ سے گزرا کہ تہجد کے وقت ایک شخص اپنی زوجہ کو اٹھاتا ہے کہ اٹھ، اور وہ دوسری طرف منہ کر کے سو جاتی ہے تو فرشتے مسکراتے ہیں. رب کہتا ہے کہ کیا ماجرا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ تیرا ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے، اس کے گھر والوں کی بھی ہو جائے. رب فرماتا ہے کہ میں نے اس کی اداب اس کے سارے گھر والوں اللہ. تو ہم بھی چلیں رب کی مغفرت کی طرف، رب کی رضا کی طرف، اور تلاش کریں. اور پھر جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ آج کئی موضوعات جمع ہو گئے ہیں، تو جب ہم بات کرتے ہیں عبادت کی، جب ہم بات کرتے ہیں اللہ کی رضا کی، جب ہم بات کرتے ہیں رات بھر مصلی پر کھڑے ہونے کی، تو پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے میں ایک مثال نظر آتی ہے امام المتقین کی، جن کی عبادت، جن کی پرہیزگاری، جن کا تقوی تمام دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک مثال ہے. بے شک. وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری کہ جن کا اگر ایک موقع پر نماز کی قضا ہونے کا امکان بھی پیدا ہو جائے تو اللہ کا محبوب سورج کو پلٹا دے. اس کائنات میں ایسی کوئی اور مثال نہیں سبحان اللہ کہ کسی کی عبادت رب کو اتنی پسند ہو کہ اپنے معمولات کو بھی تبدیل فرما دے کہ یہ وہ میرا بندہ ہے جس نے کبھی سجدوں کو قضا نہیں ہونے دیا، سبحان اللہ. تو آج بھی اس کا سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے. سبحان تو اللہ. ہم نام تو لیتے ہیں مولا کا، کاش کہ ان کی اداؤں کا کوئی ایک حصہ کسی ان کے سجدے کا کوئی ایک عمل کا ایک حصہ ہمیں نصیب ہو جائے تو ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں، سبحان اللہ. ان میں انقلاب آ جائے، وہ خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے جو رب کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے. اور پھر میں تو جو پڑھتا ہوں سیرت مولا کائنات کو تو ایمان کو جھلا ملتی ہے کہ بندگی کسے کہتے ہیں. اللہ رب العزت کو وہ بندہ اتنا پسند آ جائے کہ اس کا وہ محبوب کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو نہیں کہتا اپنی مرضی سے کچھ، وہ یہ کہے کہ دیکھو اس کا دیکھنا بھی عبادت، اللہ علی کا دیکھنا بھی عبادت ہے. اب ایک سوال پیدا ہوا کہ اے رب، ہم تو تیرے وہ بندے ہیں جو اس دور میں نہیں تھے، ہم ان کے چہرے اقدس کو کیسے دیکھیں؟ تو فرمایا محبوب ایک اور اعلان کر دو، جو ان کے زمانے ظاہری میں نہیں تھے ان کا ذکر کرنا بھی عبادت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ عبادت کس مرحلے پہ ہوگا، سبحان اللہ. کس مقام پر ہوگا جس کا ذکر کرنا بھی عبادت جیسی لذت دیتا ہو اور ثواب دیتا ہو. تو آئیں اپنی محبتوں کو ان اداؤں کی طرف لے کے چلیں. آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ذکر عبادت، ان کا دیکھنا بھی عبادت، اور وہ ساری رات
سجدے میں رات بسر کر دیتے ہیں. ہم گناہگاروں سیاہکار یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسی جنت مل جائے گی, اللہ ہمیں ایسی رب کی رضا مل جائے گی. کیا تو خوبصورت ہمیں باندھا. دیکھنا چاہیے, اس تقویٰ و طہارت کو اختیار کرنا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اپنے اللہ. انداز میں تبدیلی لانی چاہیے, خوف خدا پیدا ہونا چاہیے. اور پھر جب یہ عبادت ہو تو ایک لذت کی ایک کیفیت آتی ہے کہ اگر وار بھی ہو جائے تو پھر یہ نہیں کہا جاتا ہائے